أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Inshallah ta'ala, today we are going to start Surah Al-Baqarah, ayah number, it is 51. تو 51 شروع کرنے سے پہلے جو ہے ایک سیکنڈ ابھی مجھے کوئی آوازیں آ رہی ہیں تو لیٹ می میوٹ ایوری بڈی. اوکے تو آیا نمبر 51 شروع کرنے سے پہلے جو ہے ایک آیت جو ہے آئی تھنک آئی جسٹ گو بیک ون آیا لیکن آئی تھنک ہم نے وہ ہم کر چکے تھے کور لیکن میں دیکھ رہی ہوں میرے پاس آرڈر میں ہے کہ نہیں ہے. جسٹ اے سیکنڈ. آلرائٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے جو ہے we have to start from ayah number 51. ٹھیک ہے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کہ when we appointed for Musa 40 nights then you took the calf after him and you were the wrongdoers. okay تو جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا اور تم ظالم ہوئے. تو یہ وہی ہسٹری ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل کو لے کر جب ریڈ سی کراس کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر حکم ہوتا ہے کہ ان کو آنا ہوتا ہے ماؤنٹ سینائی پر اور ماؤنٹ سینائی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے ان کو جو ہے کتاب جو تورات ہے اور جو کمانڈمنٹس ہیں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ ملتے ہیں. اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا یعنی 40 رات اور 40 دن کا وعدہ کیا تھا. اور پیچھے جو ہوا یہ کہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے ایک جو ہے گولڈ اور اس کا جو ہے وہ ایک کیف بنا لیا تھا, ایک بچڑا جو تھا اس کو معبود بنا لیا تھا جو سامری جادوگر کے زیر اثر, اور اس واقعے کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے. پہلے ہم لیٹس ڈو ورڈ بائی ورڈ جو ہمارا طریقہ ہے, پھر اس کے بعد جو ہے جو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو وَإِذْ وَاعَدْنَا پہلا ورڈ کیا ہے؟ وا ہو گیا اینڈ, از when میں نے آپ کو بتایا تھا is generally to past tense. وَاعَدْنَا نا کیا ہے؟ نا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے. وعدہ کرنے کی بات کہتے ہیں نا ہم نے وعدہ کیا تھا. جب ہم نے وعدہ کیا کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب وعدہ کیا تھا. کس سے وعدہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے 40 لیلہ. لیلہ کسے کہتے ہیں؟ نائٹس کو, راتوں کو. کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا. ثم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دین اور پھر. ثم مینس دین. ٹھیک ہے. کوئی ٹائم کے انٹرول کے لیے جو ہے عربی میں 2 آپ دیکھیں گے ورڈز آتے ہیں. ایکچولی اور بھی آتے ہیں, سوفا بھی آتا ہے, لیکن جنرلی جو فوراً جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس کی بات میں کر رہی ہوں کہ
fa is immediately after this, and then the summa comes کہ تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا گیپ ہے between the events. تو summa کہ پھر ثم اتخذتم العجل. اتخذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتخذ کا مطلب ہوتا ہے کہ to make something, بنا لیا، تم نے بنا لیا. You took. ثم اتخذتم، تم جو ہے وہ تم ہی ہے اردو میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ ثم اتخذتم، کہ تم نے بنا لیا عجل کو. عجل کیسے کہتے ہیں؟ بچڑے کو، کیف کو جو ہے عجل کہتے ہیں. اچھا یہ جو ورڈ ہے عجل، بچڑے اور کیف کا، اس کے بارے میں ہم جو ہے ڈسکشن کریں گے. جسٹ ایک سیکنڈ، میوٹ ایوری ون. اوکے، ثم اتخذتم العجل کہ تم نے بنا لیا. اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ہڈن ہے، محذوف جو ہے عربی میں کہتے ہیں کہ عجل کو کیا بنا لیا؟ تم نے اس کو معبود بنا لیا. ثم اتخذتم العجل من بعدہ. من بعدہ، من is like from، لیکن it's a preposition، حرف جر ہے، connecting word ہے. من بعدہ، after him. ہی جو ہے وہ attached pronoun ہے، him. تو تم نے ان کے بعد، کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ایبسنس میں تم نے اس کیف کو یا اس بچڑے کو جو ہے معبود بنا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کریں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب 40 راتوں کے لیے جو گئے تو اس کے بعد کیا کیا کہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے عجل کو یا کیف کو جو ہے خدا بنا لیا. سامری جادوگر جو ہے ان سے جو کہتا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. وہ کیا ہے؟ اینڈ انتم ڈیٹیچڈ پروناؤن، ایسا پروناؤن جو الگ ہے. It is not attached to a word, it is a detached pronoun. ٹھیک ہے. تو وَأَنْتُمْ، انتم تم سب ان پلورل، ظالمون ظلم کرنے والے تھے. تو یہ ظلم کا کانسیپٹ ہم نے پہلے بھی جو ہے ڈسکس کیا ہے کہ کسی چیز کو مسپلیس کرنا. جو رب کا جو ربوبیت کا حق ہے، ٹو بی ایبل ٹو ریکگنائز یور رب ایز یور رب، اس کو آپ نے مسپلیس کر لیا. جب انسان جو ہے اپنے نفس کو فالو کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے. تو وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے پہلے جو ہے یہ ڈسکس کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو انہوں نے کیا کیا کہ عجل کو جو ہے معبود بنا لیا. اور وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قوم جب نکلی تو اب اس قوم کا وہ وقت آیا تھا کہ جب ان کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے مرتب کرنی تھی. ان کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے، موریلٹی، لاز. جو ایک قوم ہے وہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک فریڈم ملی ہے، اور اس فریڈم کے بعد جو ہے اب جب جو اصل فریڈم ہوتی ہے انسان کی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں ڈھلنے کے بعد ہوتی ہے. when you become a slave to اللہ سبحانہ وتعالیٰ, that is the real freedom. کہ اب وہ اللہ تعالیٰ نے قانون ان کو دینے کے لیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو سامری جادوگر جو ہوتا ہے وہ پوری سٹوری جو ہے آپ کو سورہ طٰہٰ میں زیادہ ڈیٹیل میں ملے گی کہ وہ کس طرح سے ان کو جو ہے برین واش کرتا ہے کہ اب تمہارا کوئی الہ ہونا چاہیے، اور تمہیں جو ہے. اور بات یہ ہوتی ہے کہ جو قومیں جو محکوم ہوتی ہیں اور جو کسی شیکل سے نکلتی ہیں فرام سلیوری، اپیرنٹلی تو نکل جاتی ہیں، لیکن ان کے ذہن جو ہوتے ہیں وہ اسٹل سائیکولوجیکلی دے آر اسٹل انسلیوڈ بائی دا پیپل ہو انسلیوڈ دیم. جو آل فرعون جو تھے، جس طرح سے انہوں نے ان کی سلیوری سے تو وہ نکل آئے تھے، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تو چلے گئے تھے، لیکن جو ان پہ حکومت کرنے والے تھے، لیکن اس کا جو اثر جو تھا، جو سائیکولوجیکل سلیوری تھی، وہ ان کی ابھی بھی موجود تھی. تو جو آل فرعون کی جو فطرت جو تھی، لائک they were the materialists، کس طرح کے انہوں نے پیرامڈز بنائے تھے، کس طرح کے ان کی وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے تھے. تو وہ ایک جو تاثر جو تھا وہ ان کے دماغوں پر ابھی بھی تھا. سو سامری نے اس کو ایکسپلوئٹ کیا، اینڈ ہی میڈ سم تھنگ لائک اے کیف آؤٹ آف گولڈ، لائک، اور یہ کہا کہ دیکھو اب تم کو یہ تمہیں جو ہے اس میں سے آواز نکلتی تھی. یہ ساری جو چیزیں تھیں کہ وہ بڑی مسٹیریس چیزیں تھیں کہ کس طریقے سے اس نے جادو سے اور
جو ہے تفسیروں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی اٹھا کر یعنی he did something کہ جو آؤٹ آف دا ریلم آف نارمل جو ہے کیونکہ وہ جادوگر تھا تو obviously he was using some kind of magic اور اس نے وہ کیف بنایا اور اس سے ان کو کہا کہ تمہیں جو ہے اس کی پرستش کرنی ہے یہ اب تمہارا خدا ہے. تو ثم اتخذتم العجل. اچھا عجل کا جو ہے it is very interesting کہ عجل کا ورڈ جو ہے in the root word it means to hurry. It means to hurry. عجل کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے to hurry up like you know کہ آپ کسی چیز سے جو ہے کوئی چیز آپ جو بہت جلدی کریں ایکسلریٹ کریں to speed کریں. so much so کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جلدی پہنچتے ہیں اوپر تو سیم ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى کہ God said to موسیٰ علیہ السلام what made you come ahead of your people in such haste. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنی جلدی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی اللہ تعالیٰ کی محبت جو تھی ان کی تو سیم ورڈ جو آپ if you look at this word عَجَلَكَ اس میں عین جیم لام جو ہے سیم تھنگ. تو ایجل کا ورڈ جو ہے اٹ از سم تھنگ کہ جو آدمی ہیسٹیلی کرتا ہے کہ مطلب اس کا روٹ ورڈ ہے ایجل مینس بچڑا کیف لیکن آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا روٹ ورڈ اٹس ویری ویری significant and he says قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى and he said they are following in my footsteps I rush to your Lord to please you. So again he uses the word عجلت کہ I rush to you. This is another case study کہ جب comparison میں نے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ دونوں جو کا side by side comparison but we'll do it another day not today but جب تھوڑا ہم اور cover کر لیں گے تو we'll do that comparison. It's very interesting. Anyway, so going back to our ayah, so Allah subhanahu wa ta'ala نے تو انہوں نے ایجل کو بنا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ and تم جو تھے wrong doers سے. Why were you wrong doers? کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کا جو حق ہے اس کو آپ نے مسپلیس کر دیا ہے. آپ اللہ کے عبد ہیں, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سرونٹ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ is your رب. اور اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو جو ہے وہ ڈیلیور کیا تھا اتنی بڑی کرائسس سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا غلامی سے, لیکن یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے. they were the wrong doers اور انہوں نے یہ اس جرم کا ارتکاب کیا کہ عجل کو جو ہے انہوں نے خدا بنا لیا. then اللہ سبحانہ تعالیٰ says ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ ہم نے پھر تم کو معاف کر دیا so that you may be grateful. now ثم comes again here. میں نے کہا کہ ایک ٹائم پاز بتانے کے لیے ثم کا ورڈ آتا ہے تو ثم comes again. عفونا نا again آ گیا ہم نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم ہم کس کو معاف کر دیا, تم کو معاف کر دیا. ان جو ہے again it's a preposition حرف جر, کم کتنی دفعہ آیا نا کم تم کو, تو ہم نے تم کو معاف کر دیا. اس کے بعد من بعد ذالک, من بعد ذالک من جو ہے اور بعد ذالک کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد, من حرف جر ہے اور بعد جیسے اردو میں کہتے ہیں نا اس کے بعد کر دو یہ کام, یہ بعد میں کام کر دینا. ذالک that ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد لعلکم, کم جو ہے پھر آ گیا تم کو, لعل کیا ہے, لعل جو ہے تاکہ so that you may, ٹھیک ہے. تو ثم عفونا عنکم من بعد ذالک کس چیز کے بعد, یعنی اس جرم کے بعد جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی we forgive you لعلکم تشکرون کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا احسان مانو. Now the word this was one of the concepts جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی, the concept of عفو. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان ہے اور ابھی لیلۃ القدر کی بھی رات انشاءاللہ آئیں گی, اور جو دعا سکھائی گئی ہے وہ آپ لوگوں کو آتی ہی ہوگی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ دعا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے ابھی. تو وہ اس میں جو ہے وہ یہی ورڈ ہے, and we'll discuss this دعا today انشاءاللہ.
عفو کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کر سکو. کوشچن یہ آتا ہے کہ شکر کا کانسیپٹ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ظاہر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے غلطی ہوئی, انہوں نے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, شکر کا کانسیپٹ. لیکن شکر کا کانسیپٹ اور زیادہ آپ اور اچھی طریقے سے اس وقت سمجھیں گے جب آپ کو عفو کا مطلب سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے, تو عفو کا مطلب جو ہے سبحان اللہ کہ it means to forgive and pardon. عین فاو واو, it means to forgive and pardon. لیکن اس میں ایک اور میننگ بھی ہے, it also means to grow and to multiply. ٹھیک ہے, it means to grow and to multiply. اس میں indulgence, plenitude, کوئی چیز کی بہتات ہونا, کوئی چیز کی کثرت ہونا, ملٹیپلائی ہونا, اس کا بھی جو ہے میننگ موجود ہے اس کے اندر. نہ صرف آپ معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کے اندر جو ہے اٹ مینس کہ ملٹیپلائی ہونے کا, گرو ہونے کا, اور جو ہے کوئی چیز کو پھلنے پھولنے کا جو ہے کانسیپٹ بھی جو ہے وہ اس ورڈ کے اندر موجود ہے. اور قرآن میں اس کی اگزامپل آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سورۃ الاعراف ہی ٹاکس اباؤٹ کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی, کہ جب ہم کسی بھی قریہ میں کسی بھی جگہ پہ ایک نبی کو بھیجتے ہیں, اور الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء لعلہم یتضرعون, کہ جب ہم کسی جگہ پہ اپنا نبی کو بھیجتے ہیں اور جب وہ نبی کی بات نہیں سنتے ہیں لوگ, اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مشکل ڈالتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں, وہ ان کو ایک ویک اپ کال ملے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے واپس جائیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی جب ان کے اوپر عذاب آنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دروازے کھول دیتے ہیں کہ اچھا تمہاری میں نے جو ہے نا اب چھوڑ دیا, تمہیں چھوٹ عطا کر دی. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا, پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو خراب والی اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم اچھی چیز سے بدل دیتے ہیں, حتی عفوا, یہاں تک کہ وہ ملٹیپلائی کرنے لگتے ہیں, وہ گرو کرنے لگتے ہیں, وہ پھولنے پھلنے لگتے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ تو بڑا صحیح کر رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی چھوٹ دے دی جاتی ہے, ڈھیل دے دی جاتی ہے کہ اچھا تمہیں اپنی گمراہی میں جو ہے جانا ہے تو جاؤ. تو لیکن جو ورڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو ورڈ یہاں پہ ہے وہ یہی آیا ہے عفو کا, کہ دے انکریزڈ. تو اس ورڈ کے اندر نہ صرف معافی کا کانسیپٹ ہے بلکہ اس کے اندر ایک انکریز کا, ایک ملٹیپلائی ہونے کا بھی کانسیپٹ ہے. تو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ یا اللہ you are the forgiver, you love to forgive, so forgive me, right? we make this دعا, یہ دعا جو ہے رمضان کی, کہ اللہم یا اللہ انک, surely you, کاف کیا ہے ادھر اٹیچڈ پروناؤن ہے, انک عفو, کہ you are the one who is the forgiver, یا رب آپ تو معاف کرنے والے رب ہیں ہمارے, آپ تو معاف کرنے والے رب ہیں. تحب العفو and you love forgiveness, آپ کو تو forgiveness پسند ہے. ہمیں کس طرح سے پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو forgiveness پسند ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ انسان کو کہا ہے خذ العفو, کہ ٹیک forgiveness, تم معاف کر دو لوگوں کو. والعافین عن الناس, جو لوگ اچھے ہوتے ہیں, جن کی جو محسنین ہیں, ان کی جو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے کہ وہ لوگوں کو درگزر کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہیے تو زیادہ کہ تم دوسروں کو معاف کر دیا کرو, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے, تو اسی چیز کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ یا رب آپ تو عفو کریم ہیں, آپ تو سب سے بڑے معاف کرنے والے ہیں, درگزر کرنے والے ہیں, اور آپ کو یہ چیز پسند ہے کہ تحب العفو, کہ آپ کو یہ چیز پسند ہے, فاعف عنی, تو یا رب مجھے معاف کر دیجئے. فاعف عنا, یا رب آج ہم سب لوگوں کو معاف کر دیجئے, یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یا رب ہم سب کو معاف کر دیجئے, ہم سے تمام جو غلطیاں ہوئی یا رب ہمیں معاف کر دیجئے. تو یہ جو ہے تو اس کانسیپٹ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از عفو, not only that کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ forgives, but اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ملٹیپلائی ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں, آپ پھولتے پھلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی forgiveness کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جانا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں جب انسان آ جاتا ہے تو obviously ہر طرح کی blessings,
ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. تو اس ورڈ کے اندر جو ہے نہ صرف forgiveness ہے بلکہ پھلنے پھولنے کا کانسیپٹ بھی موجود ہے. تو یہ میں چیز آپ کو اس لیے بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا لعلکم تشکرون، تو شکر اس بات کا ہی بہت شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف کر دے. اس بات کا ہی بہت شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم معافی کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے تحاشا نعمتیں بھی عطا کرتے ہیں. انسان پھلتا پھولتا ہے اور وہ گرو کرتا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی محبت کی نظر پڑتی ہے تو انسان کسی ایک محبت جو ہوتی ہے بڑی کافی ہوتی ہے آپ کے پھلنے پھولنے کے لیے. اور کسی کی محبت کی نظر پڑ جائے تو ایک وارم کی فیلنگ ہوتی ہے. ہمیشہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اس کی بات کرتے ہیں، بری نظر کی بات کرتے ہیں کہ اس کو جو کوئی لگتا ہے کہ نظر بد لگ گئی، کسی کی جو ہے نا بری نظر لگ گئی. لیکن اس کا ریورس بھی ٹرو ہے، اس کا ریورس بھی ٹرو ہے. اگر کوئی بری نظر لگ سکتی ہے تو اچھی نظر جو ہوتی ہے، جو محبت بھری نظر ہوتی ہے، وہ انسان کو کیسے محبت سے اندر سے لگتا ہے کہ آپ سرشار ہو گئے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو ماں باپ کی محبت بھری نظر ملتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ لائک اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے، اتنی وہ دے فیل سو فلفل کہ کہ ایز اف کہ ہم نے تو کون سا پتہ نہیں جو ہے وہ پہاڑ سر کر لیا ہے اور ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو محبت بھری نظر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی forgiveness جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بھری نظر ہے. اللہ تعالیٰ کی معافی، اللہ تعالیٰ کی طرف کی جو معافی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھری نظر ہے، اور اس سے جو ہے انسان پھلتا پھولتا ہے اور فلرش کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی محبت بھری نظر سے اپنے بندے کو دیکھتا ہے تو اس کی تو قسمت ہی بدل جاتی ہے، اس کی تو قسمت ہی بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. تو ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اور پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کر سکو. تو شکر کا کانسیپٹ اور یہ کانسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از عفو کریم، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریم ہے. اوکے، نیکسٹ آیا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان، دا کرائٹیریا، جدا جدا کرنے والے احکام دیے تاکہ تم ہدایت پا سکو. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ so that you may be guided. Okay, now word by word meaning. wa and right is when، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بار بار جو ہیں چیزیں بتا رہے ہیں کہ ان کی ہسٹری میں بنی اسرائیل کی کیا کیا ہوا تھا. آتینا کیا آ گیا اینڈ میں، ہم نے دی. آتینا وی گیو. موسیٰ کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دی. کیا دی؟ کتاب دی، الکتاب. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی. والفرقان، فرقان کیا ہے؟ فرقان جو کا مطلب ہے کرائٹیریا. کرائٹیریا کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز جو ڈسٹنگوش کر سکے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. پانی کا پانی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. والفرقان لعلکم پہلے بھی آ چکا کہ تاکہ تم کے لیے آ گیا. لعلکم تاکہ تم، تہتدون ہدایت کا ورڈ آ گیا یہاں پہ کہ تاکہ تم ہدایت پا سکو. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے، جو سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ہدایت ہے. ہدایت کا ورڈ ہی جو ہے وہ ہدیہ سے ہے، گفٹ سے، کہ دس از دا گریٹسٹ گفٹ یو کین ہیو. دا گریٹسٹ گفٹ جو ہے وہ انسان کے لیے وہ گائیڈنس ہے. اوکے، سو وَإِذْ آتَيْنَا کہ جب ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب اور فرقان. اور فرقان کا ورڈ جو ہے یہاں پر یہ قرآن کے لیے بھی ہے بائی دا وے کہ سورۃ الفرقان اگر آپ جا کے پڑھیں گے تو قرآن کو بھی الفرقان، ون آف دا ورڈز فار قرآن از آلسو الفرقان. اسکالرز نے ڈیبیٹ کیا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہی کو ریفر کرتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی وہ سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے والی، غلط اور صحیح کو الگ کرنے والی کرائٹیریا تھی، اسی کو فرقان کہا گیا ہے. لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام جب کو جو اللہ تعالیٰ نے جو اور میریکلز بھی جو عطا کیے تھے، جیسے سمندر
وہ جو دریا جو تھا 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا تھا اس عصا کی وجہ سے کتنے تھے، پھر اس کے بعد وہ عصا جو تھا اژدہا بن جاتا تھا، مطلب بہت سارے میریکلز موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. تو وہ جو ہے فرقان تھے کہ وہ ایسی چیزیں تھیں کہ ایکسٹرا آرڈنری تھیں جس پہ عقل جو ہے انسان کی حیران رہ جائے اور انسان سمجھ جائے کہ سچ اور جھوٹ. مثلا فار ایگزامپل میں جو جادوگروں کی جو کہانی تھی کہ جب جادوگر جو تھے، آپ کو معلوم ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے فرعون کے دربار میں، تو وہاں پہ these magicians، اور ان کے پاس جو تھے عصا تھے اور ان کے پاس جو رسیاں تھی، کہا اس کو پھینکو. جب ان کو پھینکا تو وہ سانپ بن گئی. جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اپنا تو وہ جب سانپ بنا تو وہ سانپ جو تھا تمام جو چھوٹے سانپ تھے اس کو نگل گیا. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جادو تو جادو ہوتا ہے. کوئی اگر عام آدمی ہو وہ تو دیکھے تو وہ بولے کہ ہاں یہ بھی سانپ تھے، وہ بھی سانپ تھے، یہ بھی جادو تھا، وہ بھی جادو تھا. لیکن یہ کرائیٹیریا تھا، یہ کرائیٹیریا اس لحاظ سے تھا کہ جادوگر جو تھے ان کو تو معلوم تھا کہ وہ جو کریٹ کر رہے ہیں وہ تو ایک ایلیوژن ہے، وہ تو ایک جادو ہے. لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کو دیکھا وہ جان گئے یہ تو سچ مچ کا سانپ ہے، یہ تو واقعی جو ہے جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ حق ہے یہ. اور وہ سجدے میں گر گئے تھے. تو وہ ان کے لیے جو تھا وہ ایک کرائیٹیریا تھا کہ جس کے بیسس کے اوپر وہ سجدے میں گر گئے اور ان کو حق اور باطل صاف ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ تو ایسی شوبدہ بازی ہے، وہ تو میجک ہے. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں this is the real deal, this is the real deal. So they knew right there and then، اور وہ سجدے میں جو تھے وہ گر گئے تھے. بہرحال that is a story. لیکن سبحان اللہ one of the things جو ہے اگر آپ جائیں آیا نمبر 50 کی طرف، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَآلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرقان کا ورڈ پہلی بات ہے، پہلے میں یہ بتا دوں، فرقان کا ورڈ جو ہے it comes from فرق. اردو میں آپ کہتے ہیں نا فرق، ان دو چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں یا فرق کسی چیز کا، کسی چیز کو جو ہے ایک چیز متفرق چیزیں جو ہوتی ہیں ڈفرینٹ، the difference between the two. تو فرقان کا ورڈ is from the same word جو کہ ہم نے جو آیت کی تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ جب ہم نے فرقنا بکم البحر جو آیا تھا کہ جو دریا جو تھا، جو سی جو تھا when we parted the sea for you، جب ہم نے اس دریا کو چیر دیا، جب دریا کو 2 حصوں میں بانٹ دیا یعنی فرق ہو گئے 2، تو that was the same root letter word فَرَقَ، اور فرقان کا بھی جو ہے سیم جو ہے روٹ لیٹرز ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ قرآن کے لیے بھی جو ورڈ ہے فرقان ہے right now. This is the thing, this is the point that I want to بلکہ ایک آیت ہے I think I took it I can show it to you. Let me see. Right. یہ سورۃ القصص کی آیت ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے عصا کو جو ہے وہ بحر پہ مارے. When we revealed to Moses, strike the sea with your staff. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. And what happened that it parted each side like a mighty mountain. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ. اب فرقٍ کہاں ہے؟ فرق یہی وہی فرق ہے نا، فرقان کا ورڈ، فرقنا کا ورڈ، کہ 2 فرقے بن گئے. پانی جو تھا it split apart، جو سمندر جو دریا جو تھا it split apart، اور 2 فرقے بن گئے جو دونوں سائڈ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تھے وہ کر دیے، ایک ادھر ہو گیا ایک ادھر ہو گیا. کالطود العظیم، کہ جیسے کہ 2 پہاڑ کھڑے ہوں. جیسے سونامی آتی ہے نا، آپ نے دیکھا نا سونامی جب پانی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پانی کا پہاڑ اوپر آ گیا. تو ایک طرف ادھر پہاڑ تھا سونامی کا، ایک طرف ادھر پہاڑ تھا، بیکاز سمندر جو تھا وہ 2 حصوں میں سپلٹ ہو گیا. سمندر نہیں، دریا جو تھا وہ 2 حصوں میں سپلٹ ہو گیا، اور 2 پہاڑ کی طرح جو ہے جو 2 کلو فرقن ان کا طود العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ڈسکرائب کریں. ورڈز یہاں پہ آپ جو ہیں اس آیت میں دیکھیں، فرق کا ورڈ آیا،
Then the other word that comes is fanfalaq. Fanfalaqa. What is fanfalaqa? آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، رائٹ؟ قل اعوذ برب الفلق، کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سے جب آپ پناہ مانگتے ہیں کہ ہی از دی لارڈ آف دا ڈے بریک، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کوئی چیز کو بریک کرتے ہیں اور سپلٹ کرنے والا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو قل اعوذ برب الفلق. The point I'm trying to derive is کہ میں جو چیز آپ کو یہ دونوں چیزیں میں کیوں ساتھ ساتھ لے کر آ رہی ہوں اور میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو سائنس ہیں جسے آیات کہتے ہیں، ایک تو آیات ہیں جو آپ بالکل پیور فارم میں جو قرآن میں موجود ہیں، جو ریویلیشن میں موجود ہیں، لیکن the events that happen outside وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو سیم ورڈ جو یوز کیا کہ فرقنا بکم البحر اور فرقان، تو اللہ تعالیٰ فرقان بھی عطا کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ ارد گرد جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ سنکرنائزیشن ہے. there is a synchronization between the events that are happening outside اور جو کتاب میں جو چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے بائی اٹ سیلف یہ ایک میریکل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. اور یہ فرقان ہے جو سچ اور جھوٹ کو اور غلط اور صحیح کو ڈسٹنگوش کرتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو کچھ آپ کی زندگی میں بھی جو حالات مرتب ہو رہے ہیں، اٹس اے ویری ڈائنامک بک، اٹ از ایڈریسنگ یو رائٹ دیر ان دا مومنٹ. آپ کی زندگی میں بھی جو حالات ہیں ان کے بیچ میں بھی آپ کو جو ہے اس کو ڈی کوڈ کرنے میں ٹو بی ایبل ٹو ڈسٹنگوش کیا حق ہے کیا باطل ہے اور کیا چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو یہ سنکرنائزیشن جو ہے اللہ سبحانہ، یہ آیات اور جو کتاب کے اندر موجود ہے اور آیات جو آپ کے حالات میں اور آپ کی ارد گرد ہیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا کہیں پر چھوڑا نہیں ہے. وہ رب جو ہے وہ بڑی محبت کرنے والا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا لگا لے اور اس کتاب کو پکڑ لے تو یہ کتاب جو ہے اٹ از اے گائیڈنگ لائٹ. اٹ از ناٹ خالی ہمیں یہ بتائیں کہ سیٹ آف وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں کہ یہ رولز ہیں اور یہ ریگولیشنز ہیں، لیکن ایون آپ کی جو لائف کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ الفرقان ہے. تو اگر جب لوگ اس کتاب پہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور آخرت کے اوپر جب لوگوں کا یقین ہوتا ہے اور لوگ اس پیراڈائم شفٹ کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے دنیا بھی جو ہوتی ہے نا it manifests itself as if حق اور باطل اللہ تعالیٰ ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا میریکل ہے کہ اور دوسری بات یہ کہ فن فلقہ کا جو ورڈ آیا، ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قل اعوذ برب الفلق. تو جو رب جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کا رستہ کھولا اور اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے ریڈ سی کو جو ہے 2 حصوں میں بانٹ دیا، وہی رب آپ کا اور میرا بھی رب ہے. تو جب ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق تو یہ وہی رب ہے کہ he parted the sea for موسیٰ علیہ السلام and he is our رب too. تو آپ کی بھی جو مشکل ہے اور میری بھی جو مشکل ہے، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے نہیں نکال سکتے؟ کیا ہمارے لیے جو ہے وہ اسی طرح سے رستہ نہیں بن سکتا؟ بالکل بن سکتا ہے. So this is the point I wanted to derive by comparing these two words کہ فرقنا بکم البحر اور الفرقان. تو you know this was the number 1 point. Number 2، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی اور فرقان عطا کیا لعلکم تہتدون، تاکہ تم جو ہو ہدایت پا سکو، تاکہ تم جو ہو گائیڈنس پا سکو. تو گائیڈنس کتاب سے بھی مل رہی ہے اور فرقان جو ہے وہ بھی جو ہے چاہے آپ اس کتاب کو ہی سمجھیں فرقان یا پھر جو معجزات جو مرتب ہوئے whatever the miracles that transpired over time، وہ تمام جو تھے گائیڈنگ لائٹ تھے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے وہ جادوگر تھے جو سجدے میں گر گئے تھے. Okay, the next ayah, Musa alayhi salam says کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ
أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه تواب رحيم. Okay, let's do word by word. وإذ قال موسى. و is again and is when. کتنی دفعہ آ چکا؟ قال said. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا. وإذ قال موسى. To whom did he say? He said to his qawm. لِقَوْمِهِ. When he said to his people, Ya qawm, he's addressing his people. Ya qawm, O my people, innakum. Inna is surely, definitely you. Kum kya hai? Attached pronoun aa gaya. کہ بے شک تم نے تم نے ظلم کیا انفسکم اپنے اوپر. ظلمتم انکم ظلمتم انفسکم کہ تم نے ظلم کیا اپنے اوپر. کم انکم ظلمتم انفسکم تم نے اپنے نفوس کے اوپر that you have wronged yourself. باتخاذکم العجل. How did you wrong yourself? باتخاذکم العجل. با جو ہے it is preposition حرف جر اور باتخاذکم العجل کہ تم نے بنایا. کم اگین از یو کہ تم نے بنایا کیا عجل کو. کیا بنایا تم نے؟ اس کو اپنے معبود بنایا. باتخاذکم العجل. It is something that you created. You just took something to be your God. عجل تمہیں کو بہت جلدی تھی, تم صبر نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ایمان بالغیب میں انسان کو جو ہوتا ہے نا صبر کا دامن ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے, آپ کو فیتھ ہوتا ہے. You don't want something right there in front of you. Actually this عجل it represents عجل historically تو عجل ہے, historically تو عجل ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو کہتے ہیں نا تحبون العاجلہ, تم کو جلدی سے بڑی محبت ہے. عجل actually by itself as a phenomena it represents materialism. کیونکہ آپ کے سامنے جو مٹیریل ریالٹی ہے نا, جو آپ کی جو فزیکل ریالٹی ہے, جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے, اسی کو آپ نے خدا بنا لیا کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے آپ اس سے اس قدر امپریسڈ ہیں, اس قدر وہ چیز آپ کو it has overtaken you کہ آپ سمجھتے ہیں یہی خدا ہے, بس مجھے یہ مل جائے, یہ ہو جائے, یہی میرا خدا ہے, یہی پیسہ, یہی یہاں پہ پراسپیرٹی, میری اکانومی جو ہے بس اوپر چلی جائے, ساری چیزیں جو ہیں everything happens right here and there. Here now I want everything now. ساری جنتیں یہاں پر موجود ہوں اور کوئی انسان میں جو ہے صبر نہ ہو, تو آپ کی یہ دنیا ہی جو ہے نا آپ کی جنت بن جائے. اینڈ آپ کو ایک جلدی ہے, دیر از این عجلت جسے کہتے ہیں نا کہ بس آپ سوچ نہیں سکتے, دور اندیش نہیں ہو سکتے. یو کینٹ بی فار سائٹڈ, یو کینٹ تھنک what is beyond your in front of you کہ بس ابھی مل جائے ہر چیز. تو یہ عجلت, یہ مٹیریلزم جو ہے نا, تو یہ عجل جو ہے although historically یہ I'm not saying کہ وہ بچڑا نہیں تھا, وہ کاف نہیں تھا, لیکن سبحان اللہ جو روٹ ورڈ ہے اس عجل کا that tells us, what does it tell us? that materialism جو physical reality ہے جب وہی ہماری total reality بن جائے تو یہ this is what it means to take عجل as your God. کیونکہ کوئی ایک چیز آپ کو قرآن میں جو ہے نا, it is not کہ اگر ہم قرآن کو صرف اس طرح سے پڑھیں گے نا کہ یہ تو ہاں ان کے ساتھ ہوا تھا, بنی اسرائیل گئے تھے اور توبہ کیسے وہ پاگل تھے اور انہوں نے یہ کر لیا اور انہوں نے جا کے اس کو بنا لیا. Why do you think then it will become like اساطیر الاولین for us کہ یہ تو پرانے زمانے لوگوں کی کہانی ہے, اس کا ہم سے کیا تعلق. لیکن the most important thing is کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ کہانیاں ہمیں بتائی ہیں اور یہ جو ہسٹوریکل ایونٹس اللہ تعالیٰ نے ریلیٹ کیے ہیں, ان کی ایک آبجیکٹیو ریالٹی ہے. And we have to realize کہ what is the objective reality, why is Allah subhanahu wa ta'ala bringing these stories to us. کیونکہ ہم اس میں اپنے آپ کو مرر کر کے دیکھ سکیں. ہمارا عجل بے شک وہ سونے کا بنا ہوا نہیں ہوگا لیکن کسی اور چیز کا بنا ہوا ہوگا. کیا ہمارے کون سے آئیڈلز ہیں جو ہم اپنے دلوں میں اور اپنی زندگیوں میں بنا کے بیٹھے ہوئے. We have to think about those things. سبحان اللہ کہ ضروری نہیں ہے. تو یہ اگر ہم خالی اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ خالی اساطیر الاولین بن کے رہ جائیں گے. یہ تو خالی اسٹوریز آف دی اینشنٹ ہیں, they have no relevance to us. لیکن we have to realize کہ ان کی deep relevance to us ہے, اور we have to come to the objective reality کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتانا کیا کیا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل ریئل اکاؤنٹ آف دا اسٹوریز ہے کہ ایز اف it happened because it is coming from the source کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
جو کوئی اس میں جسے کہتے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر میں آپ کو کوئی کہانی سناؤں کہ یہاں پر یہ ہوا تھا یا وہ ہوا تھا، اس میں ہو سکتا ہے میرا اپنا کوئی باعث آ گیا ہو کہ میں نے اپنی طرف سے جو ہے جس چیز کو جس طرح سے سمجھا اور جس طرح سے انٹرپریٹ کیا، تو اسی لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر اسٹوری کے دو سائڈز ہوتے ہیں کہ یو ہیو ٹو نو دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری، رائٹ. لیکن یہ جو ہے اس کی کوئی ادر سائڈ آف دا اسٹوری نہیں ہے. دس از دا اسٹوری بیکاز اٹ از کمنگ فرام دا سورس who is الحق. اور سبحان اللہ, so this is coming to you in the purest form اور it is relevant to us because اس کی objective reality کیا ہے. so بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, کہ جب تم you hurried yourself, تم نے جلد بازی میں, کیونکہ تم کو بس ابھی right now and right here and right now کی جو پڑی ہوئی تھی, تم نے اس عجل کو اپنا خدا بنا لیا. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, تو تم سب توبہ کرو, الا بارئکم, اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, سو تم ہلاک کرو اپنی جانوں کو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عِنْدَ بَارِئِكُمْ, تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. تو the word جو ہے اس میں کیا ہے, فتوبو توبہ سے ورڈ ہے, فا کیا ہے ادھر, سو, توبو تم رجوع کرو, تم توبہ کرو, الا طرف, ٹو, بارئکم, کم آ گیا اینڈ میں, تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف, تم اپنے کریٹر کی طرف جو ہے توبہ کرو. فَاقْتُلُوا, and فا is what, so, اقتلوا کا کیا مطلب ہے, قتل کرنا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, and kill yourselves. سبحان اللہ. تو اس کی ایک تفسیروں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو پرپیٹریٹرز تھے, جو ٹریٹرز تھے, ان کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا. اور براڈر اس کی جو ایک اور وہ ہے کہ جو تمہارا نفس جو ہے, جو ہم کو جو چیزیں ہم سے کس طرح سے یہ بات ریلیونٹ ہے کہ انسان کا نفس جو ہے, جو اس کو انسائٹ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے الہ بنائے اپنے دماغ میں, اس نفس کو kill that نفس. یہ جو تمہارا جو اسلامی نفس ہے جو کہ تمہیں دوسرے اللہ کے علاوہ دوسرے راستے پہ لے کر جاتا ہے, اس کو ختم کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. ذَلِكُمْ, اوکے, فَاقْتُلُوا, تم سب قتل کرو, أَنفُسَكُمْ, اپنی جانوں کو, کم جو ہے اٹیچ پروناؤن آ گیا, ذَلِكُمْ اگین کم, کہ یہ جو ہے تمہارے لیے, کم تمہارے لیے, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. خیر از بہتر, لکم میں لام کیا ہے, فور, اٹس a preposition, کم از اگین تمہارے لیے, تو ذالکم خیر لکم عند بارئکم, عند اگین نزدیک, یا ود بارئکم your creator. بارئکم, کم از اگین اٹیچ پروناؤن, الباری, ہم میری کلاس میں پہلے جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ورڈ میں نے بہت ڈیٹیل میں کور کیا ہے. I'll touch upon it again انشاءاللہ. بارئکم, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. عند بارئکم, فتاب علیکم, بس اس نے جو ہے تمہاری توبہ قبول کر لی. He turned towards you, like اگر تم توبہ کرو گے, there is a hidden sentence کہ ان جب تم جس طرح سے توبہ کرو گے, جس طرح سے you have been advised, فتاب علیکم, فا is again so, and تابہ is توبہ سے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. علیکم, تمہاری توبہ, علیکم کا مطلب کیا ہے, فتابہ علیکم, کہ as if کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ turn towards you. توبہ کا جو روٹ ورڈ ہے, it means to turn towards someone. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب تم توبہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے, and he is going to turn towards you. انہو هو التواب الرحیم, surely he is, انہو, surely he is, who is what, it is the attached pronoun, کہ surely he, and then again ہوا, یعنی اتنی emphasis ہے اس بات کے اوپر کہ دوبارہ سے ہوا آیا کہ وہی تو ہے سب سے زیادہ, نہ صرف یہ کہ وہ ہے بلکہ وہی تو ہے, کہ indeed he, see he comes again twice, کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا. التواب, التواب کا کیا مطلب ہے, تابہ ادھر آیا نا, آپ نے دیکھا اس تابہ, turn, he is going to turn towards you. اب look at تواب, تواب کے اندر آپ کو یہ تجدید نظر آ رہی ہے, شدہ جسے کہتے ہیں آپ, التواب, it means that again and again recurring, کوئی چیز ہوتی نا
کہ وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ اس کا نام ہے کہ التواب، انہ هو التواب الرحیم، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اوکے، انہ هو التواب الرحیم. ناؤ ایک مجھے جو میں ورڈ جو ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کمز بیک اینڈ ہی سیز کہ تم نے بڑا اپنے اوپر ظلم کیا، یو ہیو ٹرانسگریسڈ یور سیلف بائی ٹیکنگ دس ایجل، اس کو ایجل کو تم نے خدا بنا لیا، تم نے اپنی ذات پر، اپنے نفس کے اوپر جو ہے ظلم عظیم کیا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنی ہے. The word that he uses is bari'ikum, al-bari. This is the word he uses, fatubu ila bari'ikum. I'll just take a few minutes because I think I want to explain this word. اور یہ میں اپنے گروپ کے ساتھ کی جو ہمارا صرف لوکلی گروپ تھا پہلے، جب یہ پوری آیتیں میں کور کر چکی ہوں ان کے ساتھ، لیکن جسٹ اے ریمائنڈر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحشر کی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ناموں کا گلدستہ آتا ہے، اس میں ایک آیت آتی ہے لاسٹ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. That Allah subhanahu wa ta'ala huwa, Allah subhanahu wa ta'ala is khaliq, he is al-bari and he is al-musawwir. یہ جو الباری کا ورڈ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ الباری ہے، عام طور پہ میں نے بڑے لوگوں کو کوئز کیا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس ورڈ کا میننگ کیا ہے. خالق کا میننگ پتا ہوتا ہے لوگوں کو، الرحمن الرحیم کا میننگ پتا ہوتا ہے، الباری کا مطلب جو ہے نہیں معلوم ہوتا. So the creator, the originator, the shaper. Okay. Now الخالق، خلق سے سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنانے والا ہے. المصور آپ کو معلوم ہی ہوگا، the artist. مصور آرٹسٹ کو کہتے ہیں نا جو صورت بنانے والا، رائٹ، جو صورت بنانے والا. بیچ میں جو دونوں کے ورڈز ہے وہ ہے الباری. اوکے، الباری. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ یہ جو تینوں جو چیزیں ہیں یہ بڑی زبردست ہیں، اور آپ کو اس ورڈ کا میننگ، الباری کا جو میننگ ہے وہ اسی آیت سے سمجھ آئے گا کہ جہاں پہ فتوبو الی باریکم، تم اپنے رب کی طرف جو ہے وہ توبہ کرو، الباری کی طرف جو ہے تم توبہ کرو، ٹرن ٹوورڈز ہم. ہوتا کیا ہے کہ 3 سٹیجز ہیں کریشن کے. ایک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کوئی چیز کو بناتے ہیں، فرض کریں دنیا میں کوئی فیکٹری میں کوئی چیز بنتی ہے، وہ آتی ہے، رائٹ. اب اس کے جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس وہ چیز آ گئی تو اس کی ایک وارنٹی ہوتی ہے آپ کے پاس کہ 1 سال کے اندر اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ آئے گا، کوئی پرابلم ہوگی تو وہ فیکٹری جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کی وارنٹی رکھی ہے، سینڈ اٹ بیک ٹو اس اینڈ ویل فکس اٹ، رائٹ. یہ ہر چیز کی جو ہوتی ہے ایک وارنٹی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو کانسٹیٹیوشن بنایا ہے کہ انسان جو ہے جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، اور انسان کو ایک رستہ دکھایا ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ غلط رستہ ہے. اب جو ہے انسان جو ہے نا اپنا رستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وہ منتخب کرتا ہے. یو چوز، انسان جو ہوتا ہے وہ چوزز ہز پاتھ کہ اس کو کس طرف جانا ہے زندگی میں، سیدھا رستہ لینا ہے کہ غلط رستہ لینا ہے. اور اس کی جو فائنل جو ڈیسٹنی ہوتی ہے المصور کے لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا ون، وہ پھر ڈیزائن کر دیتا ہے کہ یہ فائنل پروڈکٹ ہے. جو انسان جو ہے ایک عالم الغیب میں انسان جس طرح سے چل رہا ہوتا ہے نا، ایک عالم شہادہ میں جو ویزیبل ورلڈ ہے اس کے اندر انسان جو چل رہا ہوتا ہے، تو عالم الغیب میں بھی اس کی ایک جو ہے نا شکل بنتی چلی جا رہی ہوتی ہے ڈیپینڈنگ آن دا ایکشنز، کہ وہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ شیپ کر رہا ہے. تو آپ کی زندگی، آپ خوبصورت سے خوبصورت ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، کہ آپ بدصورت سے بدصورت ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. آپ کا فائنل جو ہے کیا آپ کی ڈیسٹنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈیزائن کرتے چلے جاتے ہیں ڈیپینڈنگ آن واٹ یو چوز. تو ایک خالق ہے. تو جس طرح سے اب کیا کہ اب جیسے آدم علیہ السلام کی سٹوری ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، ان سے غلطی ہو گئی، یا یہ بنی اسرائیل جو تھے ان سے غلطی ہو گئی. واٹ ایف کہ انسان جو ہوتا ہے اب اس غلطی سے ریپینٹ کرنا چاہتا ہے. الباری کا مطلب جو ہے اٹ از فرام دا روٹ ورڈ، جسے کہتے ہیں کہ کسی کو برا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے براعت کر دینا، کسی چیز سے جو کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں بری ذمہ کر دیا، ٹو بی امیون فرام سم تھنگ، کسی چیز سے فریڈم دے دینا.
بری و ذمہ ہو گیا وہ شخص کے اس کے اوپر جو لگایا تھا الزام لگایا تھا وہ کیا کیا مطلب کوئی چیز سے جو ہے نکل جائیں, کسی چیز سے آپ فری ہو جائیں, اس کے لیے جو ورڈ ہوتا ہے نا بری ہو جانا, باعزت بری ہو گئے ہیں, وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ باعزت فری ہو گئے, لائک جو ٹرائل تھا اس سے وہ شخص جو ہے وہ نکل کر آ گیا ہے. تو انسان جو ہے اب اٹ از لائک سم تھنگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا, ہماری ایک ڈیسٹینی بنائی, ہم نے اپنا خود ہی منہ نوچ لیا, اپنا گریبان ہم خود جو ہے تار تار کر کے بیٹھ گئے اپنے گناہوں سے, اور اب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں, لیکن we find ourselves broken up. We find ourselves broken up کہ اب ہماری وارنٹی کہاں سے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تک انسان زندہ ہے اور جب تک انسان جو ہے توبہ کے دروازے جو ہیں اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ, میں تمہیں لائف ٹائم وارنٹی دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ بس تمہاری موت نہ آ جائے کہ سارے دروازے بند ہو جائیں, تم مجھ سے توبہ کرو گے, میرے پاس تمہاری وارنٹی ہے, میں تمہیں ری شیپ کر دوں گا, I'll make you even better than you were before. رائٹ, ڈیپینڈنگ انسان کی جو توبہ ہوتی ہے وہ انسان کو اس طرح سے کر دیتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو حج کرتا ہے, جو عمرہ کرتا ہے, وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ وہ نیو بورن بیبی کی طرح ہو جائے. تو توبہ ایسی ہی چیز ہوتی ہے کہ وہ انسان کو ریکنسٹیٹیوٹ کر دیتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو تم فتوبوا الی بارئکم, تم اپنے رب کی طرف جو ہے ٹرن ٹورڈز یور رب, اور وہ تم کو ریکنسٹیٹیوٹ کر دے گا. وہ تمہیں جو ہے تمہاری جو ہے نا وہ تمہیں ویسے اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ جیسے کہ تم پیدا ہوئے ہو. رائٹ, تو اللہ تعالیٰ جو ہے الخالق ہے اور وہ الباری ہے اور وہ المصور ہے, and then he designs you even more beautiful than before. He is more, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر آپ کو جو ہے اور خوبصورت بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ مصور ہے. تو انسان جو ہے نا ایک اٹس اے پروجیکٹ ان پروگریس جو ہے نا انڈر کنسٹرکشن, رائٹ. تو کسی کو آپ دیکھ کر آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے کہ لائک یہ تو جہنمی ہو گیا, یہ تو منافق ہو گیا, یہ تو فلانا ہو گیا. پہلی بات ہے کہ اٹ از ناٹ آور ریلم, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ریلم ہے. اور دوسری بات ہے آپ کو نہیں معلوم کہ کل کون رسول اللہ کو قتل کرنے جانے والا جو تھا وہ اگلے دن جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جائے, جس نے تلوار نکالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو اسے تلوار اٹھا لی کہ کوئی کہے گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا. تو کہاں سے ایمان کہاں سے کہاں لے گیا انسان کو. تو المصور, تو when he turned back to اللہ سبحانہ تعالیٰ, حضرت عمر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر خوبصورت بنا دیا. تو وہ ان کی فائنل فارم تھی, المصور بنانے والا جو ہے وہ رب ہے. تو انسان جو ہوتا ہے اٹس اے پروجیکٹ ان پروگریس. تو یہ الباری کا ورڈ جو تھا میں آج یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ الباری کسے کہتے ہیں. تو یو سی الخالق, الباری, المصور, یہ تین جو ورڈ جو ساتھ ساتھ آتے ہیں کہ یہ آپ کو الباری کا ورڈ کہاں سے آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ سورۃ البقرہ میں یہ آیت پڑھیں گے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی آپ اس رب کے پاس جاؤ جس کے پاس تمہاری وارنٹی ہے, جو تمہیں اسی فیکٹری کی طرف جاؤ جہاں سے تم آئے ہو, وہاں تمہاری وارنٹی ہے, وہ تمہیں ٹھیک کر دے گا, وہ تمہاری طرف ہی ٹرن ٹورڈز یو. اور اس نے اپنی محبت بھری نظر ڈالی تو تم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ is going to recreate you in a form even better than before, because اب تم اپنا اچھا اور برا جو ہے جانتے ہو. تو I'll stop here انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. تو ایک سیکنڈ, let me just